أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 259 اور 260 پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اس میں دو واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا، اور دونوں واقعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بعث بعد الموت کے لیے بطور دلیل کے پیش کیے گئے ہیں۔ او کالذی، یا کالذی اس شخص کی طرح آپ نے کسی کو دیکھا، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پہ، وہی اور وہ بستی خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں پہ۔ عروش جمع ہے عرش کی، چھت کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں تھا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا؟ اس میں طاغوتی نظام اور طاغوت کے علمبردار نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور یہاں پر بعض بعد الموت کا ایک واقعہ ہے، تو فرمایا او کالذی، کیا آپ نے اس شخص کی طرح کسی کو دیکھا، مر علی قریۃ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پہ۔ قریہ واحد ہے، بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قرا، قرا۔ قرآن میں دوسری جگہ آئے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ۔ مر جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پہ، وہی خاویۃ اور وہ گر پڑی تھی۔ خاویہ کے معنی گر پڑنا، علی عروشہا اپنے چھتوں پہ۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی عمارت گرتی ہے، پہلے چھت گرتے ہیں، پھر اس کے اوپر دیواریں وغیرہ گرتی ہیں۔ جو اپنے چھتوں پہ گری ہوئی تھی یعنی پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی تھی اور اس کی ایک اینٹ بھی سالم نہیں بچی تھی۔ قالا، تو اس شخص نے فرمایا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہاذہ اس بستی کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد۔ یعنی یہ بستی کیسے آباد ہوگی اور کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فاماتہ اللہ، پس اللہ نے اس کو موت دی، 100 عام 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ قالا، اور فرمایا پھر اللہ نے اسے، کم لبثت، تو کتنا عرصہ ٹھہرا رہا؟ قالا، اس شخص نے فرمایا، لبثت یومن، کہ میں ٹھہرا رہا، یومن ایک پورا دن، او بعض یوم یا دن کا ایک حصہ، یا پورا دن یا آدھا دن یا دن سے کچھ کم۔ قالا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو ٹھہرا رہا 100 عام 100 سال۔ اب 100 سال میں اپنے کھانے پینے کو دیکھو۔ جس وقت یہ آدمی گزر رہا تھا، یہ گدھے پہ سوار تھا اور اس کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، تو کہتے فانظر، پس دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے مشروب کو۔ پانی کی ایک چیز، پینے کی ایک چیز اس کے ساتھ تھی۔ لم یتسنہ، کہ وہ سڑی نہیں، وہ بگڑی نہیں، وہ بدستور ٹھیک پڑی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ لیجئے، الی حمارک، اپنے گدھے کو۔ حمار گدھے کو کہتے، اس کی جمع حمیر آتی ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دے تجھ کو، آیتاً ایک بڑی نشانی، للناس لوگوں کے لیے۔ خود تمہاری ذات اور تمہارا یہ گدھا، یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیے، إِلَى الْعِظَامِ، اس کے ہڈیوں کو۔ عظام عظم کی جمع ہے، ہڈی کو کہتے ہیں۔ اس کا جو گدھا تھا وہ مردہ پڑا تھا، گوشت ختم ہو گیا تھا، صرف ڈانچہ تھا۔ تو فرمایا اللہ نے، دیکھیے اس کے ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس کو پہناتے ہیں، لحمن گوشت۔
لحم واحد ہے، اس کی جمع لحوم آتی ہے۔ پھر کیسے اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں، یعنی اس کو زندہ کرتے ہیں اور پھر ہڈیوں کو ہڈیوں کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کال کیسے پہناتے ہیں، پھر گوشت کیسے پہناتے ہیں، پھر کس طرح اس کو زندہ کرتے ہیں۔ فلما تبین لہو، پر جب یہ واضح ہو گیا لہو اس کے لیے، یعنی جب اس کے سامنے وہ صحیح سالم گدھا دوبارہ بن گیا، قال اعلم، تو وہ فرمانے لگا اعلم، میں جانتا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، ارینی، دکھا دیجئے مجھے، کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس میں کیفیت کا سوال ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ زندگی ہوگی، کیونکہ زندہ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، تو وہ طریقہ اور کیفیت معلوم کرنا تھا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا اللہ نے، کیا تجھے یقین نہیں میری اس قدرت پر؟ قال بلا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، پکا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اطمینان قلب یہ اعلیٰ درجہ ہے، علم کے اپنے درجے ہیں اور اطمینان کے اپنے درجے ہیں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، قال، تو فرمایا اللہ نے کہ اچھا، فخذ، پس لے لیجئے، پس پکڑیے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، اربعۃ 4، طیر پرندے کو کہتے ہیں، 4 پرندے لے لیجئے، فسرہن، پھر ان کو مانوس کیجئے، الیک، اپنے ساتھ، سار یسور، سر کے معنی ہلانا، اپنے ساتھ مانوس کرنا، ثم جعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کا ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر ان سارے ٹکڑوں کو آواز دیجئے، یاتینک، تو وہ آئیں گے تیرے پاس، صحیح سالم پرندے بن کر، سعین، دوڑتے ہوئے۔ وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں جس شخص کا واقعہ ہے، اکثر مفسرین کرام کے نزدیک وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے پیش آیا، اور جس بستی سے وہ گزرا، اس سے مراد بیت المقدس یعنی یروشلم ہے، اور وہ گر پڑی تھی اس لیے کہ اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے حملہ کیا تھا اور بنی اسرائیل کے آدھے لوگوں کو غلام بنا کر اور آدھے کو مار کر اور پورے شہر کو گرایا تھا، ان کا جو عبادت خانہ تھا ہیکل سلیمانی، اس کو بھی گرا دیا تھا۔ تو پھر بڑے عرصے کے بعد عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی، یہاں تو ایک اینٹ بھی سلامت نہیں ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس زندگی کو فروغ دیتا ہے اور کس طرح موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نمونہ دکھانا تھا، تو وہ اس کو تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی، تو اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان رکھا اور سو گیا۔ سونے کی حالت میں اللہ نے اس پر موت طاری کر دی، اور وہ 100 سال تک وہاں پر رہا۔ اس دوران وہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی، کیونکہ 100 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے۔ پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو کتنا عرصہ رہا، تو اس نے اندازے سے بتا دیا کہ 1 دن یا دن کا حصہ۔ علماء مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جس وقت سو رہا تھا اس وقت سورج نکل آیا، اور جس وقت یہ پھر بیدار ہوا سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ 1 دن یا دن کا ایک حصہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس دنیا کے لیل و نہار اور زندگی اور رات اور یہاں کے گردش
اور اس زمانے کے حالات و واقعات کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ گلی سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح وہ چورا چورا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ نے ایک قدرت دکھا دی کہ ہم جن چیزوں کو چاہے ہم محفوظ کرتے ہیں، اور جن کو چاہے ہم گلا سڑا کر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور نمونہ دکھا دیا۔ پھر اس کے سامنے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کو دکھا دیا کہ جیسے یہ گدھا زندہ ہو گیا، ایسے ہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس سے یہ عقیدہ ہمارا کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، یہ اس پر دلیل ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس میں بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی کس کیفیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ کیا تجھے ایمان نہیں، تجھے یقین نہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا تاکہ ہمارے جیسے لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے، یعنی اس کو یقین کامل حاصل تھا، لیکن وہ اطمینان چاہتا تھا۔ ایمان الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے۔ ایک علم ہے اور ایک معاینہ ہے، مشاہدہ ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہے جس سے اطمینان حاصل ہوا۔ دوسری یہ بات یاد رکھے کہ ہمارا ایمان وہ ایمان بالغیب ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو ایمان دیتا ہے وہ ہمارے ایمان سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ علم مشاہدہ کے ذریعے ایمان اور یقین کا اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پیغمبر کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو اللہ سب کچھ دکھاتا ہے۔ ان کا ایمان پھر اس درجے کا بن جاتا ہے کہ وہ اوروں کے لیے پھر نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے لو۔ یہ 4 پرندے مور، مرغ، کوا اور کبوتر تھے۔ کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اچھی طرح کہ پھر پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ پھر ایسا کرو کہ ان کو کاٹ دو، اور ان 4 پرندوں کے 4 ٹکڑے کرو، اور ہر ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھ دو، 4 پہاڑوں پہ، یا ایک پہاڑ پر ان کے اجزاء مختلف جگہوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان کو پکارو گے تو یہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھے، اللہ نے فرمایا سعین، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں، کیونکہ اڑنے میں پھر بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے زمین پر، تاکہ آپ اچھی طرح یقین کر لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جن کو آپ نے مار کے کاٹ کے رکھا تھا۔ تو جب ایسا ہوا اس کے سامنے وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ تو اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر ہم مخاطب کو بھی فرمایا کہ اے مخاطب تو جان لے کہ اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، کس وقت کس کو کس طریقے سے زندہ کرنا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ باقی دنیا میں بھی اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے یہ بھی بعید نہیں ہے، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت یہی ہے کہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہو، اس دن سارے انسانوں کو اللہ زندہ کرے۔ تو یہ عقیدہ بعث بعد الموت کا ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھے موت کے بعد عدم نہیں ہونا، معدوم نہیں ہونا، ہمیشہ ختم نہیں ہونا، بلکہ ایک دن پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔